أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ مدارس اسلامیہ ہماری چندے کے مالی مدد کے لیے، فائنینشل ہیلپ کے لیے بہترین مصرف ہیں، یعنی وہ بہترین جگہ ہیں جہاں ہمیں زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا۔ مدارس کی بنیاد میرے بھائی 3 چیز پر ہے۔ نمبر 1 تعلیم میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو آج کل کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے پڑھائی لکھائی میں جتنی چیزیں آتی ہیں ضرورت کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس میں میتھ بھی ہے، آرٹ سائڈ بھی ہے، سائنس سائڈ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تعلیم۔ نمبر 2 طعام، کھانا بہترین، تبھی تو طلبہ بیچارے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھیں گے، تبھی پڑھیں گے۔ کھانا خراب ہوتا ہے تو ہمیں باقی باللہ کا واقعہ سنایا جاتا ہے، فقراء صحابہ کا واقعہ سنایا جاتا ہے، پھر اغنیاء کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا، حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ سنایا جائے گا، سلمان فارسی کا واقعہ سنایا جاتا ہے، پھر اس وقت ہم بھول جاتے ہیں، خود ہوتے ہیں اغنیاء صحابہ کے طرز پر، طلبہ کو سنایا جاتا ہے فقراء صحابہ کا واقعہ تسلی کے لیے، تاکہ حلہ نہ کریں، احتجاج نہ کریں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، گلہ نہ کریں۔ یقیناً یہ بات اخلاق سے ہٹی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے۔ تو تعلیم اگر اچھا ہے، بہترین ہے، پڑھائی لکھائی جس طرح ہونی چاہیے ویسے ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 طعام۔ نمبر 3 مدرسین کی تنخواہ۔ اگر تنخواہ کم ہوگی تو مدرس زیادہ سے زیادہ بدلیں گے، آئیں گے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے، یقیناً طلبہ کی صلاحیت پر برا اثر پڑے گا، اور طلبہ جو ہے بیڈ امپریسڈ کے حامل ہوں گے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے کی اتنی کثرت ہو رہی میرے بھائی، کیا بتاؤں، ایک دکان کی طرح چل رہا معاملہ۔ وہ دکان کھول سکتا، ہم نہیں کھول سکتے؟ وہ فلاں برادری کا مدرسہ کھول سکتا ہے، ہم فلاں برادری کے ہم بھی کھول سکتے ہیں، کیوں نہیں کھول سکتے؟ میرے بھائی آج کل شہروں میں آپ دیکھیں کہ کئی دکان اکٹھی ہو گئی، اکٹھا ہونے کے بعد ان کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ مال، وی مارٹ، کولکاتہ بازار، بڑی دکان ہو جاتی ہے۔ شہروں میں دیکھیے کیسا طرز چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی دکانیں سب ایک، اور ایک ہونے کے بعد ایک بڑی دکان ہو جاتی ہے، پھر دیکھیے کسٹمر کیسے چڑھنے لگتے ہیں اس پر، کیوں؟ اس کا نام دکان نہیں، مال پڑ گیا۔ ویسے چھوٹے چھوٹے مدرسے جو اتنا زیادہ بلا وجہ ہونا چاہیے ان کو مکتب، لیکن ہو گئے مدرسہ صرف کس وجہ سے ہو گئے؟ رسیدیں چھپوا رکھی ہیں، خوب اچھا کلرفل ایک دم رسید ان کی ہے، کوٹڈ پیپر پہ چھپوائے ہیں، مہر چھپوا لیے ہیں، ایک آدمی کو رکھ لیے 3000 پر، 6000 پر، 5000 پر، اس کا نام ہو گیا مدرسہ۔ مکتب تو مضبوط کر نہیں پائے، لیکن مدرسہ قائم کر کے رسیدیں چھپوا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ بتائیے، ایسے مدرسوں میں پیسہ دینا، مالی مدد کرنا، زکوٰۃ کی رقم دینا، یقیناً آپ ثواب سے محروم ہوں گے۔ اگر چھوٹے چھوٹے مدرسے سب اکٹھے ہو کے چلیں اور ایک بڑا مدرسہ ہو، انہی کے بیچ میں کتنا اچھا اثر جائے گا، پیغام جائے گا۔ ورنہ بہترین پڑھائی کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے طلبہ کو کہاں سے کہاں جانا پڑتا ہے، 800 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ 20 مدرسے ہیں، ان 20 میں 20 سب ایسے نالائق ہیں، لائق ایک بھی نہیں ہے۔ اگر 19 ہوں کم سے کم نالائق، ایک لائق ہو تب بھی چل جائے۔
چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، سب کے یہاں لگ بھگ تعلیم ویسے ہی ہے۔ تو عوام میں ایک میسج جاتا ہے، اچھا جاتا ہے یا برا جاتا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی مکتب اگر آپ کھولیں گے کبھی نہیں بدنام ہوں گے، چاہیے اتنا بڑا مکتب چلائیں گے۔ ہاں اگر عوام آپ کو مجبور کرے گا اب آپ مکتب سے کام نہیں چلے گا، دارالاقامہ قائم کریں، ہاسٹل بنائیں، تو یقیناً اب آپ بدنامی سے بچ سکتے ہیں۔ مدرسہ کوئی دکان تھوڑو ہے، لیکن ایک مثال ہے، اگر چند دکان اکٹھا ہو جائیں پھر دیکھیے اس دکان کو کیا حال ہوتا ہے۔ اگر ایک دکان پر کسی کی دکان پر سارا سامان مل جاتا ہے، لوگ کسٹمر دیکھے خوشی خوشی اس کی دکان پہ چڑھ جاتے ہیں، چلو یار اسی کے یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، اس دکان پر ہر چیز مل جاتی ہے، اکثر بیشتر ضرورت کی چیز۔ ویسے اگر کسی مدرسے میں تمام تعلیم بیک وقت ہو پھر دیکھیے اس مدرسے میں کیسی بھیڑ ہوتی ہے، دیکھیے داخلہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنا طلبہ آتے میرے بھائی کیا بتاؤں۔ ہمارے مدرسے میں جو بھیڑ نہیں ہے ہم پریشان ہیں، پہلے تو پیسے کے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد طلبہ کے چندہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے صلاحیت ہے، بے لیاقت ہے، ہمارے اندر کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی لیاقت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ لیکن اگر تمام تعلیمی ضروریات ہمارے مدرسے میں پوری ہونے لگے پھر دیکھیے طلبہ ایک دم رش رہے گا، بھیڑ لگی رہے گی۔ اگر ہم اپنے مدرسے کا تھوڑا سا معیار اونچا کر لیں، کرائیٹیریا اونچا کر لیں، پھر دیکھیے کسی ناظم مہترم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کریں ایک مدرسے کے اندر اکثر بیشتر تعلیم میں جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں اگر وہ چیزیں ہو جائیں گی پھر آپ کو طلبہ کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ مدرسہ کے اچھا ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ناظم محتمم صلاحیت مند ہوں۔ اگر وہ صلاحیت مند ہوں گے، صلاحیت ہوگی، تبھی تو جا کر اپنے طلبہ کے اندر صلاحیت منتقل کر پائیں گے۔ اگر وہ خود بے صلاحیت تھے، سفارت کرتے کرتے مدرسہ کھول لیے ہیں، ناظم محتمم سے اختلاف کرنے کی وجہ سے کہ سالانہ ان کو ہم اینول 3 لاکھ دیتے ہیں، اگر 3 لاکھ ہم اپنے طور سے خرچ کریں گے مدرسہ قائم کر کے تو ہماری بھی نیک نامی کا ذریعہ بن جائے گا، وجود بھی قیامت تک قائم رہے گا، نہ قیامت تک قائم رہے گا حتی زرتم المقابر تک تو قائم رہے گا ہی۔ اگر یہ معاملہ ہے تو یقیناً آپ تشت ازوام ہوئے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے۔ تو ناظم محتمم کا صلاحیت مند ہونا ضروری ہے، تبھی وہ صلاحیت مند مدرسین اور ملازمین کا انتخاب کر پائے گا، اور تبھی جا کر اس کی زبان اور اس کے بیان سے لوگ متاثر ہوں گے، ورنہ متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ خود منفعل ہو جائے گا، دوسروں کو متاثر پھر نہیں کر پائے گا۔ دین دنیا کا فرق صرف اللہ نے نیت سے رکھا، کسی چیز سے نہیں رکھا میرے بھائی۔ ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے لیکن نیت اس کی آخرت والی ہے، شرعی نیت ہے کہ سال بھر میں زکوٰۃ فرض ہوگا، زکوٰۃ دیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، بہترین اسلامی تربیت کریں گے، وقت پر نمازیں ادا کر رہا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، رشتہ داروں کا حقوق ادا کر رہا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق کا لحاظ کر رہا ہے، بھلے وہ دکان پہ بیٹھا ہے، چاہے جس کاروبار میں بیٹھا ہو، وہ بندہ چونکہ نیت اس کی اسلامک ہے، شرعی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے دنیا دار ہے، وہ دیندار انسان ہے۔ ایک آدمی مدرسہ کھول رکھا صرف اپنی بے روزگاری دور کرنے کے لیے، کیونکہ بے صلاحیت ہے، کوئی حیثیت نہیں تھی، مدرسہ قائم ہو جائے گا، اپنا ایک وجود پڑ جائے گا، نسلوں کے لیے بھی راحت کے لیے ایک چیز اور ایک سامان مل جائے گا، یقیناً وہ مدرسے میں ہوگا، قرآن کی تعلیم ہوگی، اذان وغیرہ سب کچھ ہوگا، لیکن نیت چونکہ اس کی دینی نہیں، شرعی نہیں، اس لیے وہ مدرسے میں ہونے کے باوجود بھی دنیا دار ہے، دیندار نہیں۔ یہ سائنس سائڈ ہے، یہ آرٹ سائڈ ہے، یہ پڑھائی ہے، لکھائی ہے، اس کا تعلق یہ اس سے نہیں ہے سبجیکٹ کیا ہے، یہ تو میتھ ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو یاسین ہے، یہ تو سورہ کہف ہے، یہ سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، یہ تو سورہ مجادلہ ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ تو ہندی ہے، یہ دنیا ہے، یہ تو قرآن حدیث پڑھایا جا رہا ہے، یہ تو آخرت والی چیز ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ،
لیکن اس کا تعلق نیت پر ہے موقوف. انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم. نیت پر موقوف ہے میرے بھائی. سبجیکٹ نہیں دیکھا جائے گا یہ تو دنیا والا سبجیکٹ ہے, یہ تو سائنس سائیڈ ہے, یہ تو آرٹ سائیڈ ہے, یہ تو میتھ ہے, یہ تو بایولوجی ہے, یہ تو کیمسٹری ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے, اس کا تعلق صرف نیت سے میرے بھائی. ایک دکاندار بھی دنیا دار جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ دیندار بن سکتا ہے. اگر دنیا دار ہے لیکن دیندار ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی دنیا دار ہے. وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا کہا جائے گا اس کو. اور ایک آدمی مدرسے میں بیٹھا ہے لیکن دنیا داری والی اس کی نیت ہے, یقیناً ہم اس کو کبھی بھی دیندار نہیں کہیں گے, دنیا دار کہیں گے. اس کا تعلق نیت سے ہے اور کسی چیز سے نہیں. مکتب کی جتنی اہمیت ہے کیا بتاؤں, مدرسے سے اہمیت تو کافی دن کے بعد آتی ہے, لیکن جو شروع میں جو ننھے بچے ہوتے ہیں, پودے ہوتے ہیں, پلانٹ سے لگتے ہیں, وہ مکتب سے ہی شروع ہوگی. مکتب چلانے والا بہترین انداز کبھی بدنام نہیں ہوتا ہے, بلکہ قوم اور عوام الناس عامت الناس احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو بنیادی تعلیم دے رکھی ہے. پھر وہی مکتب آہستہ آہستہ ترقی کر کے مدرسے کی شکل اختیار کرتا ہے جس کے اندر دارالاقامہ لازماً سمجھا جاتا ہے. تو آج کل مدرسہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک دم دکان کی طرح معاملہ چل رہا ہے. دکان مارکیٹ میں آج کل زیادہ, کسٹمر کم, مدرسہ زیادہ, طلبہ کم. اسی لیے تو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے. ہمارے مدرسہ کا ایک بچہ نکل کر ان کے مدرسہ میں چلا گیا اور انہوں نے داخلہ لے بھی لیا تو چڑ جاتے ہیں, جل جاتے ہیں کہ جب اس ریٹ پر سامان میں نہیں دیے تو وہ کیسے دے دیے. اس بچے کی داخلہ اگر میں خارج کر دیا تو انہوں نے کیسے داخل کر لیا. بغل والی دکان پہ سامان خریدتا ہے کسٹمر تو بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے کہ بتاؤ ہمارے یہاں نہیں لیا وہاں جا کے لے لیا, ہمارے یہاں داخلہ نہیں لیا وہاں جا کے داخلہ لے لیا. سارا معاملہ ایسے ہی چلتا ہے. دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا کسٹمر وہاں سے لے لیا, ہمارا آدمی ہوگا وہاں داخلہ لے لیا. یہ غلط بات ہے, یہ صلاحیت ہے نا, اس لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کوالٹی ہوگی لوگ بھاگتے بھاگتے آئیں گے, لائن لگائیں گے, سفارشات لگوائیں گے, سورس لگائیں گے. تھوڑا سا آپ جو ہے کوشش کر لیتے تو یقیناً ہمارے بچے کا داخلہ جامعہ ملیہ میں ہو جاتا یا کہیں پر ہو جاتا. جتنے ٹرسٹڈ ادارے ہیں, ریلائبل ہیں, تب ہمارا داخلہ ہو جائے گا. یقیناً ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے بچے کو ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں دونوں تعلیم باقاعدہ جو ضروریات دنیا کے اندر باقاعدہ ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ تمام ضروریات وہاں پوری ہو رہی ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, آپ بھی یہی چاہتے ہیں, ناظم محترم کے اولاد بھی یہی چاہتے ہیں, اور ناظم محترم خود اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن عوام کو صرف مکتب مدرسے تک محدود رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائی کسی کے جال میں بلا وجہ مت پھنسیے. اپنے دماغ کا, دل کا, برین کا اپنے طور سے اس کو یوز کیجیے. جب کوالٹی نہیں ہوتی پہلے پیسے کے چندہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد طلبہ ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. اور طلبہ کس لیے لاتے ہیں؟ تعلیم کے لیے کم, تملیغ کے لیے زیادہ لاتے ہیں. بہار کے بچے رکھ لیں گے 10 بچے. بہار بیچارے بہار والے اسی لیے پیدا ہوئے, انہی کی وجہ سے یو پی والوں کے بہاریں آتی ہیں ناظم محترم کی, اسی لیے رکھتے تھے تاکہ تملیغ کرنے میں آسانی ہو. میرے بھائی بہار کی بنیاد اس وجہ سے نہیں پڑی ہوئی ہے. غلط بات ہے. اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اور آپ کے مدرسے میں پڑھے ہوئے بچے صلاحیت مند ہوگی نکلیں گے, پھر جا کر دیکھیے آپ کی نیک نامی کیسے ہوگی, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا. نصاب آپ بالکل نہ بدلیں, گاڑی ہر سال بدلیں, گھر ہر سال بدلیں, اسٹرکچر چینج کرتے رہیں, ڈھانچے کھڑا کرتے رہیں, جوتے چپل بدلتے رہیں, کرتا پیجامہ بدلتے رہیں, گھر کا ہر چیز بدلتے رہیں, چولہا اکھاڑ کر پھینکتے رہیں, گیس لاتے رہیں, سب کچھ چینج کرتے رہیں. خط کو اٹھا کر پھینک دیجئے, موبائل خریدتے رہیں ہر سال نئے نئے فیچرز کے ساتھ, لیکن نصاب بالکل نہ چھیڑیے ورنہ آپ خارج از اسلام ہو جائیں گے. گاڑی سے چینج کیجئے, گھڑی چینج کیجئے, موبائل چینج کیجئے, بائک چینج کیجئے, نصاب بالکل نہ چھیڑیں ورنہ آپ اولیاء سے نکل جائیں گے. پھر اکابر نہیں رہیں گے, آپ ہم جیسوں کی طرح اصاغر ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ان چیزوں پر کسی اور موقع پر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے. کاش ہم ان تمام حقائق کو سمجھیں. جزاک اللہ.